أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے مسئلہ ایلا کو ذکر فرمایا۔ اب اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ مسئلہ طلاق کو ذکر فرما رہے ہیں، طلاق کی عادت کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کا اصل رخ یہ ہے کہ نکاح کا معاملہ اور معاہدہ عمر بھر کے لیے ہو، یہ نکاح کبھی ٹوٹے نہیں، ختم نہ ہو، موت تک اس رشتے کو برقرار رکھا جائے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی پیش آتی ہے کہ اصلاح اور کوشش کرنے کے باوجود بھی میاں بیوی آپس میں ایک جگہ نہیں رہ سکتے، ایک دوسرے کو کسی طرح برداشت نہیں کرتے، تو شریعت نے کچھ اختیار عورت کو دیا ہے، کچھ اختیار مرد کو دیا ہے۔ اگر مرد بیوی سے پریشان ہے، مزاج دونوں کے موافق نہیں ہیں، اصلاح کے باوجود، سمجھانے کے باوجود عورت نہیں سمجھتی، تو شرع شریف میں اس مرد کے لیے اجازت ہے کہ عورت کو چھوڑ دے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ابغض الحلال الطلاق۔ اللہ رب العزت کے نزدیک حلال چیزوں میں جو سب سے ناپسندیدہ اور مکروہ چیز ہے وہ طلاق ہے۔ لیکن جب مزاج دونوں کے نہیں بنتے ہو تو پھر شرع نے مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے۔ یہ ناپسند اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، نسلیں تباہ ہو جاتی ہے، مخالفت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے شریعت نے طلاق کو ناپسند کیا ہے۔ لیکن انتہائی درجہ یہ ہے کہ شوہر کو طلاق کی اجازت دی۔ دوسری طرف اگر ایک مرد ظالم ہے، بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، نہیں بیوی کو چھوڑتا ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شرع شریف کے اندر عورت کو بھی خلع کی اجازت دی ہے، اور اس آیت کے اندر طلاق اور خلع دونوں کو حکم مذکور ہے۔ تو فرمایا الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے۔ بیوی کو طلاق دیا، ایک طلاق دی، 2 طلاقیں دے دی۔ اب اس کے بعد اچھی طریقے سے مرد سوچے اور فکر کرے کہ ہم آئندہ زندگی ایک ساتھ گزار سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر ٹان لے کہ اس کو نکاح میں رکھوں گا تو 2 طلاقوں کے بعد پھر رجوع کر لے، اور اگر پختہ عزم ہے کہ اس عورت کو میں نے نکاح میں نہیں رکھنا، تو پھر جب عدت پوری ہو جائے گی تو یہ عورت خود بخود اس کے نکاح سے نکل جائے گی، دوسری جگہ شادی کر سکے گی۔ الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اس کے بعد پس روکنا ہے دستور کے موافق، او تسریح بِإِحْسَان، یا چھوڑنا ہے نیکی کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال نہیں۔ مرد عورت کو طلاق دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ جتنا خرچہ میں نے تیرے اوپر کیا ہے، شادی پر جتنا خرچہ آیا، مہر پر جتنا خرچہ آیا، وہ سارے پیسے مجھے واپس دے دو، میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند کیا۔ اس طرح کرنا تمہارے لیے جائز اور حلال نہیں ہے کہ
کہ سب کچھ مہر وغیرہ عورت سے واپس لے لو۔ ولا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان تأخذوا کہ تم لو مما، اس مال میں سے، آتیتموہن جو تم نے دیا ہے ان عورتوں کو، شیئا کوئی چیز، الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ۔ اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ خلا کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک عورت کا شوہر بڑا ہی ظالم ہے، جابر ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا دشوار مشکل ترین ہے۔ اب عورت کہتی ہے کہ میں تجھے کچھ مال دے دیتی ہوں، یا جو تو نے مجھے مہر دیا ہے وہ مہر میں تجھے دے دیتی ہوں، تو مجھے چھوڑ دے، اور مرد اس پر راضی ہو جائے تو اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ اور خلا بھی نکاح کا ایک، طلاق کا ایک قسم ہے، یا فسخ نکاح ہے، اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی علیہ السلام کے پاس آئی۔ جو سب سے پہلا خلا ہوا وہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں۔ قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگی کہ میں قیس بن ثابت کے دینداری پر اعتراض نہیں کرتی، اس کے اخلاق اور عادات پر اعتراض نہیں کرتی۔ وہ بڑا دیندار ہے، اخلاق والا ہے، اس کے عادات بھی اچھے ہیں، لیکن میں نے مختلف لوگوں کے درمیان اسے دیکھا ہے، آتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا ہے، تمام لوگوں میں وہ مجھے پسقد اور سیاہ نظر آیا، یعنی بدصورت نظر آیا کہ سب مردوں میں میرا شوہر بدصورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو باغ قیس بن ثابت نے تمہیں دیا ہے وہ باغ واپس کر سکتی ہو؟ تو قیس بن ثابت کی اہلیہ کہنے لگی میں اس کو وہ باغ بھی دے دوں گی اور اس سے زیادہ کچھ اور مال بھی دے دوں گی، لیکن وہ مجھے نکاح فارغ کر دے۔ نبی علیہ السلام نے قیس بن ثابت کو بلایا اور فرمایا کہ اس سے طلاق دے دو، فارغ کر دو، اور جو مال تم نے دیا ہے وہ اس سے واپس لے لو۔ تو یہ سب سے پہلے خلا تھا جو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہوا۔ اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہوئے اللہ کے قوانین پر عمل نہیں کر سکیں گے، اگر ان کو ایک ساتھ رکھا جائے تو بیوی نہ شوہر کا حقوق ادا کرے گی اور نہ ہی شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہے، دونوں کے مزاج ملتے ہی نہیں ہے۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو نہیں ہے ان میاں بیوی پر کوئی گناہ، فیما، اس صورت میں، افتدت بھی، کہ عورت فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا دے، یعنی مرد کو کچھ مال دے دے خلا کے طور پر اور جان چھڑا دے تو پھر کوئی گناہ نہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، ضابطے ہیں جو آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں۔ فلا تعتدوها، اللہ کے قوانین سے تجاوز نہ کرو، یعنی اللہ کے قانون کو پامال نہ کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو تجاوز کرے اللہ تعالیٰ کے قوانین سے، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ اپنا نقصان کرنے والے ہیں۔ جس حکم کو بھی اللہ کا توڑا ہے جس بندے نے، تو اس کی سزا اسے ملے گی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اوپر اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے۔ اب 2 مرتبہ کے بعد یا تو خاوند رجوع کر لے، اپنے نکاح میں رکھ لے، تو اس کے پاس ایک طلاق کا اختیار باقی رہے گا، اور یا تو فَإِن طَلَّقَهَا، اگر شوہر اسے نہیں رکھتا اور تیسری طلاق بھی اپنی بیوی کو دے دیا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، پس اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے اس کے بعد، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ دوسرے کسی مرد سے نکاح کر لے۔ جب 3 طلاقیں دے دی تو اب 3 طلاقوں کے بعد یہ آدمی اس سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ عورت کسی دوسرے آدمی کے نکاح میں نہ چلی جائے،
پھر دوسرا آدمی مر جائے یا وہ طلاق دے دے، پھر عدت گزر جائے، عدت گزرنے کے بعد پھر اس کے نکاح اگر کرنا چاہے تو نکاح میں آ سکتی ہے۔ آیت قرآنی سے صاف طور پر ظاہر ہے، عام آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ تین طلاقیں ہوتی ہے، تین طلاقیں ایک طلاق نہیں ہوتی۔ اللہ نے صاف فرما دیا الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، یعنی 2 طلاقوں کے بعد بندہ رجوع کر سکتا ہے عدت سے پہلے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ۔ صحابہ کرام، ائمہ اربعہ، تمام صحابہ کرام اور تمام ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 3 طلاقیں علیحدہ علیحدہ دے دی جائے یا 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی جائے، 3 طلاقیں ہی ہوتی ہے، ایک طلاق نہیں ہوتا اگر ایک ساتھ دیا جائے۔ تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہے، تمام فقہا کا اس بات پر اجماع ہے، تمام ائمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ 3 طلاقیں ہوتی ہے، چاہے 3 طلاقیں علیحدہ علیحدہ دے دی جائے، چاہے 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی جائے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ بندوق کے اندر 3 گولیاں ہیں، آپ بٹن دبائے، ایک مرتبہ علیحدہ علیحدہ 3 گولیاں چلائے، یا ایک ہی مرتبہ بٹن دبا کر 3 گولیاں چلائے، 3 گولیاں نکل ہی جاتی ہے، واقع ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر دین کے اندر بڑے قابل ہیں، ذاکر نائک صاحب، فلاں صاحب۔ میں کہتا ہوں وہ تو اتنے پرلے درجے کا جاہل ہے کہ آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہو۔ میں تمہیں کہوں گا یہ کتنے ہیں تو ہر بندہ مجھے 100% یقین ہے آپ کہیں گے کہ یہ 3 ہے، مگر وہ اعلیٰ درجے کا جاہل کہتا ہے کہ یہ 3 نہیں ہے بلکہ 1 ہے۔ وہ غیر مقلدیت اور شیعت کا پرچار کر رہا ہے، یہودیوں کے لباس کا پرچار کرتا ہے، وہ دین کا داعی نہیں جو 3 طلاقوں کو ایک کہے، صحابہ کے مسلک سے اختلاف کرے، تورات اور انجیل دکھا کر لوگ تورات اور انجیل سے متاثر ہوتے ہیں، قرآن سے متاثر نہیں ہوتے۔ اس لیے ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کا کام ہے کہ پخانے کے اندر انگلیاں مار کر ٹیسٹ کرائے، خون کے اندر انگلی مار کر ٹیسٹ کرائے۔ انجینئر کا کام ہے گھر بنانا، کہ وہ گھر بنائے، دیواریں بنائے۔ ان کا کام نہیں ہے کہ غلط طریقے سے دین کی اشاعت کرے اور لوگ جو عقل مند اہل سنت ہے وہ بھی ان سے متاثر ہو جائے۔ البتہ یہ تو تمام صحابہ کا، تمام ائمہ کا اتفاق ہے، سمجھنے کی استعداد انہوں نے برباد نہیں کی ہے، یہ قوانین ان کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ، پس روکنا ہے، بِمَعْرُوفٍ، دستور کے موافق، او تسریح، یا چھوڑنا ہے، بِإِحْسَان، نیکی کے ساتھ، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال نہیں، ان تأخذوا، کہ تم لو، مما، اس مال میں سے، آتیتموہن، جو تم نے دیا ہے ان عورتوں کو، شیئن، کوئی چیز، الا، مگر، ان یخافا، کہ میاں بیوی دونوں کو خوف ہو، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کے قوانین کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہو، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کے قوانین کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پس نہیں ہے ان دونوں پر کوئی گناہ، فیما، اس صورت میں، افتدت بہ، کہ عورت فدیہ دے کر چھوٹ جائے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے قوانین ہے، فلا تعتدوها، ان سے تجاوز مت کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو تجاوز کرے اللہ کے قوانین سے، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ اپنے نقصان کرنے والے ہیں۔
فَإِن طَلَّقَا پس اگر شوہر نے طلاق دے دی اس عورت کو تیسری بار، فَلَا تَحِلُّ لَهُ پس وہ عورت حلال نہیں ہے اس کے لیے، من بعد اس تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد، حتیٰ تنکحا یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے زوجن غیرہ کسی اور شوہر سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر اس نے بھی طلاق دیا اس کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا پس نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر، أَن يَتَرَاجَعَا کہ وہ دونوں رجوع کرے، ان ظنّا اگر ان دونوں کو یقین ہو، أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ کہ وہ قائم رکھیں گے اللہ کے حدود کو، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ کے قوانین ہیں، يُبَيِّنُهَا کھول کر بیان کرتا ہے اللہ کریم ان قوانین کو، لِقَوْمٍ ان لوگوں کے لیے، يَعْلَمُونَ جو جانتے ہیں۔